والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت کے لیے یہ تسبیح ضرور پڑھیں، ان پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرے گا، فرشتے اس کی قبر کو نور کر دیں گے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، چلیے پہلے آپ کو دل کو چھو لینے والا وہ سچا واقعہ سناتی ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے، اور پھر آپ کو بتاتی ہیں وہ پیاری سی تسبیح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، جو صرف زبان پر آئے اور بخشش کے دروازے کھل جائیں۔ پیارے دوستو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے کچھ کھائے بغیر ہیں، آپ کے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ صحابہ کا دل کانپ گیا کہ جو نبی رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ فاقے سے ہے اور ہم آرام میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ فوراً گھر گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں سے فاقے میں ہیں، کیا تم کچھ پکا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا، تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس وہی پکا دو۔ بیوی نہایت محبت سے آٹا گوندا، گوشت پکایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور ایسا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا کھانا تیار کیا گیا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ طرف دیکھا اور فرمایا، کتنی آدمیوں کے لیے پکایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ہی ہے، آپ اور 2-3 صحابیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر سب صحابہ کو جمع کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے کہ یہ تو کھانا صرف 3-4 افراد کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا رہے ہیں، مگر وہ خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ لے لیا اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبرا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو ساتھ لے آئے ہیں۔ بیوی گھبرا گئی کہ اتنا تھوڑا کھانا سب کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب تو بس اللہ کی رحمت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا کہ کھانا برتن سے نہ نکالو جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور اپنے دستے مبارک سے سالن اور روٹی نکالنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، پیٹ بھر کر کھا کر چلے گئے، مگر برتن کم ہی نظر آتا تھا، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور کھانے کے بعد بھی کھانا بچا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے اخلاص پر اترا۔ تم نے میرے لیے کھانا بنایا تھا لیکن اللہ نے اسے سب کے لیے کافی کر دیا۔ یہ واقعہ آج بھی بتاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو، دل میں محبت ہو، تو تھوڑا سا کھانا بھی اللہ کی رحمت سب سے زیادہ کافی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی کمی کی شکایت نہیں، کبھی بھی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ جو بھی تھوڑا بہت ملتا شکر سے کھا لیتے اور دوسروں کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روٹی لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ روٹی کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا، آج کچھ ملا تو پہلے آپ کا حصہ لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے بیٹی، یہ میری بیٹی ہے جس نے خود فاقہ کیا مگر اپنے باپ کے لیے روٹی لائی۔ آج ہم کتنا کھاتے ہیں مگر دل میں شکر نہیں ہوتا، کھانے کی قدر نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روٹی کو ضائع نہیں ہوتا، کبھی سوکھی روٹی بھی ہو تو اس پر پانی لگا کر کھا لیتے اور فرماتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض اوقات حضور علیہ السلام کو صرف کھجور اور پانی میسر آتا مگر شکر کر کے کھاتے اور کبھی یہ نہ کہتے کہ صرف یہ ہی ہے، بلکہ فرماتے الحمدللہ جس نے رزق عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ،
کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ دنیا تمہیں دے دی جائے اور آخرت چھن جائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، بس آخرت بھی آپ کے ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صبر کرو اور شکر کرتے رہو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتی ہیں، ہم سب نے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت دیکھی جب کسی یتیم کو کھلایا جاتا یا کسی مسکین کو روٹی دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کم کھاتے لیکن دوسروں کی زیادہ رکھتے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کھانے سے پرہیز کیا مگر صحابہ اکرام کے بچوں کے لیے کھانا رکھا اور ان کے ہاتھوں سے کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھوک میں گزری مگر کبھی شکایت نہ کی، بلکہ فرمایا، جسے 2 وقت کی روٹی مل گئی اور اس کا دل شکر گزار ہے، وہ گویا دنیا کے خزانوں کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی نعمتیں آسان تھیں، اگرچہ چاہتے تو سونا چاندی سب کچھ قدموں میں ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں کو پسند کیا تاکہ امت کو سکھا سکے کہ صبر اور قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینوں رہا نہیں جاتا، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، مگر ہم خوش رہتے تھے کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج بھی ہمیں آتی ہے کہ رزق کم ہو یا زیادہ، دل میں شکر اور زیادہ زبان پر ذکر ہر وقت سدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جو بندہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھا کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی روٹی کو نعمت سمجھیں، اسے ضائع نہ کریں، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھیں، کھانے والے ہاتھوں سے کسی محتاج کو کھلائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کی مغفرت کی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس بندے کے لیے ہر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو چکے، کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان کے لیے دعا کرو کہ وعدے پورے کرو اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرتا ہے، اور اگر والدین جنت میں بھی ہوں تو ان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، میں اپنا باغ ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال والدین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بدو کو اپنی سواری پر سوار کر دیتے اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دیتے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ بدو کون ہے؟ فرمایا، یہ میرے والد کے دوست تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے دوست کا احترام کرنا نیکی کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو، اگر چاہو ضائع کر دو۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعا کرنا جنت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا کی فکر میں ایسے الجھن میں پڑے ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات، ان کی قبر پر جانا بھی بہت سے لوگ والدین کے مرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اصل نیکی وہ ہے جو ان کے بعد کی جائے۔ تسبیح پڑھ کر والدین کو بخشوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کم از کم ایک تسبیح یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ اذکار پڑھے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں کو باغ و باغ بنا دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت کی بارش کرتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسری علم نافع اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اولاد اگر نیک ہو اور والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو مرنے کے بعد بھی بخشش ممکن ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ بعض اولیاء کرام فرماتی تھے کہ ہم اپنے والدین کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر
نفل صدقہ یا دعا ضرور کرتے، کیونکہ وہ اب ہمارے محتاج ہو چکے ہیں۔ زندگی میں وہ ہمیں دعائیں دیتے تھے، اب وہ ہمیں ہماری دعاؤں سے پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر دیتا ہے، اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کے خوف سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی رزق میں تنگی دیکھی، والدین کے لیے دعاؤں میں اضافہ کر دیا اور اللہ نے میرے راستے کھول دیے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے والدین کی قبر عذاب سے محفوظ ہو جائے، اسے چاہیے کہ روزانہ چند لمحے نکال کر ان کے لیے تسبیح پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ پاک، میرے والدین کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن کر دے۔ یقین جانیے اگر ہم روزانہ صرف 5 مرتبہ بھی، صرف 5 منٹ بھی نکال لیں والدین کے لیے، تو نہ صرف وہ بخشے جائیں گے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرنا احسان کے بہترین درجے میں شامل ہے، اور وہ یہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھ کر ثواب بخشنا بدعت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ احصال ثواب کرنا جائز اور مستحب عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام ائمہ کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ مرنے والوں کو زندوں کا احصال ثواب پہنچتا ہے اور دعا و ذکر سے ان کی مغفرت ممکن ہے۔ والدین کے لیے تسبیح، درود، استغفار اور قرآن کی تلاوت کا ثواب بخشنا جائز ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے بھائی کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ثواب بخشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اس تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں اور ان کے لیے مغفرت مانگا کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو ان کی طرف سے کچھ اس کا بھی دیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو زندہ پا رہے ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں۔ ان کا سب سے بڑا حق ہے ان کی خدمت کی جائے، ان پر کرم کیا جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ پاک، فلسطین کے مظلوموں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے دلوں کو صبر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو یتیمی سے بچا، ماؤں کے آنسو اپنی رحمت سے پونچھ دے۔ یا اللہ پاک، کشمیر کے بھائیوں پر بھی اپنا کرم فرما، صبر کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو رنگ لا اور ان کے دن بھی عزت، امن اور آزادی کے بنا دے۔ یا رب العالمین، جنہوں نے شہادت پائی ان کے درجات بلند فرما، اور جنہوں نے دکھ سہے انہیں دنیا اور آخرت کی راحت نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، مگر تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں وہ دن دکھا جب مسجد اقصی آزاد ہو اور کشمیر کی فضا اللہ اکبر سے آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔